جن کا بدلہ۔ یہ کہانی ایک طاقتور جن کے بارے میں ہے جو اپنے خاندان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انسانوں کے خلاف جنگ شروع کرتا ہے۔ کہانی میں آپ کو خوفناک واقعات، دلچسپ موڑ اور جن کی غیر معمولی طاقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک دور افتادہ علاقے میں جنات کا ایک خاندان آباد تھا۔ یہ خاندان صدیوں سے یہاں رہتا آ رہا تھا اور ان کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ خاندان کا سربراہ جنات اپنی حکمت اور طاقت کے لیے مشہور تھا۔ اس کے 3 بیٹے زار، زین اور زلف بھی اپنی قابلیت اور طاقت میں کسی سے کم نہیں تھے۔ جنات نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ انسانوں سے دور رہنے کی تلقین کی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ انسان اور جنات کے درمیان تعلقات ہمیشہ مشکلات اور مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں۔ ایک دن کچھ انسانوں نے اس علاقے میں قدم رکھا اور انہوں نے جنات کے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ لوگ ایک قدیم خزانے کی تلاش میں تھے جس کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ وہ جنات کی حفاظت میں ہے۔ انسانوں نے جنات اور اس کے بیٹوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں جنات کو مار ڈالا گیا اور زار، زین اور زلف کو شدید زخمی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ جنات کی موت کے بعد جنات کے خاندان نے انسانوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ زار، جو جنات کا سب سے بڑا بیٹا تھا، نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کا عزم کیا۔ اس نے اپنی طاقتوں کو مزید بڑھایا اور انسانوں کے خلاف جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ زار نے اپنے بھائیوں کو بھی اس مقصد میں شامل کیا اور ان سب نے مل کر انسانوں کے خلاف منصوبہ بندی شروع کی۔ زار نے کہا، ہمیں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا ہے اور ان انسانوں کو ان کی حرکتوں کی سزا دینی ہے۔ زار اور اس کے بھائیوں نے انسانوں کے گاؤں پر حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے طاقتور جادو اور قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے گاؤں کو تباہ کر دیا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ زار نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری سزا ہے، تم نے ہمارے باپ کو مارا اور اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ گاؤں کے لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی اور ان میں سے کچھ نے جنات کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکا احمد، جس نے اپنی پوری زندگی جنات کی کہانیاں سن رکھی تھیں، نے لوگوں کو منظم کیا اور زار اور اس کے بھائیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ احمد نے کہا، ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ایک منصوبہ بنانا ہوگا۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو ہم ان جنات کو شکست دے سکتے ہیں۔ احمد نے اپنے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے جنات کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور ان پر حملہ کیا۔ احمد کی بہادری اور ہوشیاری کی وجہ سے وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے، مگر جنات کی طاقت ان کے منصوبوں سے زیادہ تھی۔ زار نے احمد کو پکڑ کر کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیں شکست دے سکتے ہو؟ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ جب گاؤں کے لوگ مکمل مایوس ہو چکے تھے، ایک بزرگ عالم مولانا حفیظ گاؤں میں آئے۔ مولانا حفیظ جنات اور ان کی طاقتوں کے بارے میں وسیع علم رکھتے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ اگر ہم نیک نیتی اور سچائی کے ساتھ کام کریں تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ مولانا حفیظ نے کہا، جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا ہوگا اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہوگی۔ مولانا حفیظ نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور سب نے مل کر اللہ سے مدد طلب کی۔ دعاؤں کی طاقت اور ایمان کی قوت نے جنات کی طاقتوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ زار اور اس کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ ان کی طاقتیں ختم ہو رہی ہیں اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے۔ زار نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری طاقتیں کیوں کمزور پڑ رہی ہیں؟ مولانا حفیظ اور گاؤں والوں کی دعاؤں کی وجہ سے زار اور اس کے بھائیوں کی طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ بے بس ہو گئے۔ مولانا حفیظ نے زار سے کہا، تمہیں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کا حق تھا، مگر تمہیں انسانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ اللہ نے تمہیں سزا دی ہے تاکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ زار نے مولانا حفیظ سے معافی مانگی اور کہا، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ زار اور اس کے بھائیوں نے انسانوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ گاؤں کے لوگ بھی ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے اور سب نے مل کر امن و امان قائم کرنے کا عزم کیا۔
احمد نے کہا ہمیں اب مل کر کام کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی تاکہ ہمارے گاؤں میں دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ مولانا حفیظ کی رہنمائی میں جنات اور انسانوں نے دوستی اور بھائی چارے کا عزم کیا۔ دونوں نے مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کام کیا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کی۔ زار نے کہا ہم اب اپنے باپ کی روح کو سکون پہنچائیں گے اور انسانوں کی مدد کریں گے تاکہ ہمارے گاؤں میں خوشحالی آئے۔ گاؤں میں امن و امان اور خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ اب جنات سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ انہیں اپنے محافظ اور دوست کے طور پر دیکھتے تھے۔ احمد اور مولانا حفیظ کی کوششوں نے گاؤں کو ایک نئی زندگی دی۔ مولانا حفیظ نے کہا ہمیں ہمیشہ سچائی اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھائے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں بدلے کی آگ میں اپنی انسانیت کو نہیں کھونا چاہیے۔ سچائی، نیک نیتی اور دعاؤں کی طاقت سے ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جنات اور انسانوں کی دوستی نے ثابت کیا کہ محبت اور بھائی چارے سے ہم ہر مشکل کا حل نکال سکتے ہیں۔ جنات اور انسانوں کی مدد سے گاؤں میں ترقی کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ خوشحال ہو گئے اور گاؤں میں امن و امان کا راج ہوا۔ مولانا حفیظ نے گاؤں کے لوگوں کو نیک نیتی اور بھائی چارے کی تعلیم دی اور سب نے مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کام کیا۔ احمد اور حسن نے گاؤں والوں کی مدد سے قبرستان کی صفائی اور دیکھ بھال شروع کی۔ زار اور اس کے بھائیوں نے بھی ان کی مدد کی اور ان کے کام میں ہاتھ بٹایا۔ لوگوں نے جن کی مدد کی قدر کی اور اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ گاؤں میں خوشحالی کا دور آ گیا اور لوگ اب جنات سے ڈرتے نہیں تھے۔ زار اور اس کے بھائیوں نے لوگوں کی مدد کرنا جاری رکھا اور گاؤں میں خوشحالی اور سکون آ گیا۔ احمد اور حسن کی بہادری اور سمجھداری نے گاؤں والوں کو ایک نیا سبق دیا کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور صرف ظاہری شکل سے نہیں پرکھنا چاہیے۔ احمد اور حسن نے زار اور اس کے بھائیوں کی داستان کو ایک کتاب میں لکھا تاکہ آنے والی نسلیں اس کہانی سے سبق سیکھ سکیں۔ کتاب میں جنات کی حقیقت اور ان کے مقصد کو بیان کیا گیا تھا۔ گاؤں میں ترقی کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ اب جنات سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ گاؤں میں ترقی کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ اب جنات سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ انہیں اپنے دوست اور محافظ سمجھتے تھے۔ زار اور اس کے بھائیوں کی مدد سے گاؤں میں نئی تعمیرات ہوئیں اور لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ زار اور اس کے بھائیوں نے گاؤں میں مختلف کاموں میں مدد فراہم کی۔ انہوں نے گاؤں کے کسانوں کی فصلوں کی دیکھ بھال کی، پانی کے ذرائع کو صاف کیا اور گاؤں کے بچوں کو تعلیم دینے میں مدد کی۔ جنات کی یہ خدمات گاؤں والوں کے دلوں میں گھر کر گئیں اور انہیں جنات کی قدر کا احساس ہوا۔ احمد نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ وہ لوگوں کو جنات کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرے اور ان کے درمیان غلط فہمیاں دور کرے۔ اس نے مختلف گاؤں کا سفر کیا اور لوگوں کو جنات کے بارے میں آگاہ کیا۔ احمد کی محنت کی وجہ سے لوگ جنات کے بارے میں اپنے خیالات کو بدلنے لگے۔ مولانا حفیظ نے گاؤں والوں کو نیک نیتی، بھائی چارے اور اللہ پر بھروسے کی تعلیمات دی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی راہ میں چلنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مولانا حفیظ کی تعلیمات نے گاؤں والوں کی زندگیوں کو بدل دیا اور ان میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا کیا۔ زار نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے بعد اپنی زندگی کو نیکی اور خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر گاؤں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کیا۔ زار نے کہا ہمیں اپنی زندگی کو نیکی اور خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انسانوں کی مدد کریں اور ان کے درمیان امن و امان قائم کریں۔ گاؤں میں امن و امان اور خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ اب جنات سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ انہیں اپنے دوست اور محافظ سمجھتے تھے۔ زار اور اس کے بھائیوں نے گاؤں میں مختلف کاموں میں مدد فراہم کی اور لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا۔ احمد اور حسن نے گاؤں والوں کو محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دی۔ انہوں نے کہا ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں چلنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ احمد اور حسن کی کوششوں نے گاؤں کی نئی نسل کو ایک نیا عزم دیا۔ انہوں نے جنات کی خدمات کو سراہا اور ان کے ساتھ مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کام کیا۔ نئی نسل نے کہا ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیشہ نیک نیتی اور خدمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
زار اور اس کے بھائیوں نے گاؤں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کی حفاظت کی اور انہیں ہر قسم کی مصیبت سے بچایا۔ گاؤں کے لوگ اب خود کو محفوظ سمجھتے تھے اور جنات کی مدد کی قدر کرتے تھے۔ زار اور اس کے بھائیوں نے انسانوں کے ساتھ مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے مختلف منصوبوں میں حصہ لیا اور گاؤں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ انسانوں اور جنات کا یہ اتحاد گاؤں کی خوشحالی اور ترقی کا باعث بنا۔ گاؤں کے لوگ اب جنات کی کہانیوں کو دلچسپی سے سنتے تھے۔ احمد اور حسن نے جنات کی کہانیوں کو کتابوں میں لکھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کہانیوں سے سبق سیکھ سکیں۔ جنات کی کہانیوں نے لوگوں کو نیک نیتی، بھائی چارے اور اللہ پر بھروسے کا سبق دیا۔ گاؤں میں امن و امان اور خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ جنات کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ زار اور اس کے بھائیوں نے اپنی زندگی کو نیکی اور خدمت کے لیے وقف کر دیا اور گاؤں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ گاؤں کے لوگ اب خود کو محفوظ سمجھتے تھے اور جنات کی مدد کی قدر کرتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بدلے کی آگ میں اپنی انسانیت کو نہیں کھونا چاہیے۔ سچائی، نیک نیتی اور دعاؤں کی طاقت سے ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جنات اور انسانوں کی دوستی نے ثابت کیا کہ محبت اور بھائی چارے سے ہم ہر مشکل کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہ کہانی ایک سبق آموز پیغام دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیک نیتی اور خدمت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں چلنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان محبت اور بھائی چارہ قائم رہتا ہے۔